السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک روز حضور غریب نواز کی محفل سجی ہوئی تھی اور آپ اپنی خانقاہ مبارک کے اندر جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، اور اس میں تمام بزرگ جو ہے حاضر تھے، جس میں شیخ جلال رحمۃ اللہ علیہ، شیخ علی سنجری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد اور چشتی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے، اور تمام دیگر بہت سارے جو ہے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ تو دوستو، اس پر سے کچھ باتیں چلی۔ حضور خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اہل سلوک کے قریب جو ہے 5 چیزوں کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جس میں سے پہلا جو ہے وہ ہے ماں، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، جس میں جو فرزند یعنی اللہ کی رضامندی کے لیے ماں باپ کی طرف دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو ایک حج کا ثواب عطا کرتا ہے، اور جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ اپنی ماں کے قدم کو چومتا ہے یا اپنی ماں کی دستبوسی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کے اندر 1000 سال کی عبادت لکھ دیتا ہے اور اس کو بخش دیتا ہے۔ دیکھیے، حضور غریب نواز فرماتے ہیں کہ ایک روز جو ہے ایک فساد خور انسان کا جو ہے نا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد میں جو ہے اس محلے میں ایک عابد رہتا تھا، اس نے عالم خواب کے اندر دیکھا کہ وہ حاجیوں کے ساتھ ٹہل رہا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے ان سے پوچھا کہ بھائی، تیرے کچھ ایسے نیک عمل تو تھے نہیں جو تو حاجیوں کے ساتھ جنت بہشت میں ٹہل رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں گنہگار تو تھا، لیکن کیا ہے، جب میں گھر میں آتا نا تو اپنی والدہ کو جھک کر با ادب سلام کیا کرتا تھا، اور جب میں گھر سے جاتا نا تو اپنی والدہ کو جھک کر ادب سے سلام کرتا۔ تو والدہ جو ہے مجھے دعا کرتی، میرے لیے دعا کرتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جو ہے بخش دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تجھے حج کا ثواب نصیب فرمائے۔ تو چنانچہ جو ہے میری والدہ کی دعاؤں کو اللہ نے قبول کیا، اور اسی کی دعا کے برکت سے جو ہے آج میں بہشت میں حاجیوں کے ساتھ ٹہل رہا ہوں۔ دیکھیے، ایک حکایت یوں بھی ہے، بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے کم عمر تھے، تو آپ جو ہے اپنے استاد کے پاس جب قرآن مجید پڑھنے کو جایا کرتے ہیں، تو قرآن مجید کے اندر جب آپ ایک جگہ پہ یہ آیات کو پڑھے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، یعنی جو ہے آپ نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد بتائیے کہ یہ آیت کس لیے ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے والد اور والدین کا حق ادا کرو۔ تو آپ جو ہے اٹھ کر اپنی والدہ کے پاس آ گئے۔ آپ نے اپنی والدہ سے آ کر یہ بیان کیا کہ والدہ، آج میں نے جو ہے قرآن مجید کے اندر جو ہے یہ آیات پڑھی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ماں باپ کا حق ادا کرنے کو کہہ رہا ہے، تو والدہ آپ جو ہے میرے حق میں دعا کیجئے، جیسا کہ اے والدہ، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے حق میں یوں دعا مانگے کہ میں آپ کی اس طرح خدمت کروں جس طرح خدمت کرنے کا مجھے حق ہے۔ تو والدہ نے کیا کری، والدہ اٹھی اور 2 رکعت نفل نماز ادا کر کے جو ہے قبلے رخ کی طرف اپنے بیٹے کو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ فرماتی ہے کہ اللہ، میں نے اپنے بیٹے کو تیرے سپرد کر دی اور تو میرے بیٹے سے راضی ہو جا۔ تو کسی نے بایزید بستانی سے کہا کہ حضور، آپ جو اتنے بڑے مرتبے پہ جو فائز ہوئے ہیں، یہ کیسا فائز ہوئے؟ تو آپ فرماتے ہیں یہ میری والدہ کی دعا سے جو ہے میں اتنے بڑے مراتب پہ فائز ہوا ہوں۔ پھر دوسری حکایت میں یہ بھی پڑھا گیا ہے، کیا فرماتے ہیں، ایک دن جو ہے آدھی رات گزر چکی تھی، تو جو ہے ان کی والدہ نے جو ہے آپ سے کہا کہ بایزید جائے اور میرے لیے پانی لے آئے۔ تو ٹھنڈ کا موسم تھا، اور اس زمانے کی ٹھنڈ بھی بولے تو اپنا کام کرتی تھی، تو آپ جو ہے کٹورے کے اندر جو ہے جا کر پانی لے آئے، اور پانی جب لے کر آئے تو دیکھا کہ اپنی والدہ کو دیکھا تو والدہ سو چکی تھی، تو آپ جو ہے سر کے پاس ہی وہ ٹھنڈا پانی کا کٹورا لے کر کھڑے تھے۔ تو جب صبح ہونے گئی تو وہی آپ کی والدہ جو ہے بیدار ہوئی نیند سے، دیکھا تو بایزید بستانی جو ہے سر کے پاس کھڑے۔ اب جب انہوں نے دیکھا تو آپ کی ممتا جاگ گئی، آپ نے اپنے سینے سے لگا لیا کہ بولے بیٹے، تم رات سے جو ابھی تک پانی لے کر کھڑے ہو۔ جب انہوں نے آپ کا ہاتھ دیکھا تو پورا جو ہے پانی کی ٹھنڈک سے جم چکا تھا۔ تو ماں کے دل سے یہ دعا نکلی کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بیٹے کو بخش دے،
اور مقام ولایت پر فائز فرما دے۔ تو ماں کی دعاؤں کی برکت سے آج جو ہے بایزید بستامی جو ہے اتنے بڑے مراتب پر فائز ہے۔ تو دوستو یہ نہیں کیا خالی بایزید بستامی، تمام اولیاء اکرام، تمام اولیاء اکرام جو ہے ماں کی دعاؤں سے ہی اتنے بڑے بڑے مراتب پہ فائز ہوئے ہیں۔ اور آج جو ہے ہم اپنے معاشرے میں کیا دیکھتے ہیں کہ بھائی ماں باپ کی تو کوئی قدر ہی نہیں ہے، ماں باپ کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہے نا۔ ماں اگر تم سے کچھ کہہ دیتی ہے بڑھاپے کی حالت میں تو غصہ آ جاتا ہے، ماں سے چلم پکار کر کے بات کرنے لگ جاتے ہیں، ایک دم ہاں کر کے چلانے کے بات کرنے لگ جاتے ہیں۔ دوستو ماں باپ کا مرتبہ بہت بڑا ہے، ماں باپ کو سمجھو۔ شریعت اگر اجازت دیتی نا تو باخدا میں کہہ دیتا کہ ماں کا مرتبہ کیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتی ہے اگر میری ماں زندہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز ادا کرتا اور میری ماں مجھ کو آواز دیتی نا تو میں نماز توڑ کر میری والدہ کی خدمت میں چلے جاتا۔ تو دوستو ماں کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ دیکھیے اگر ہم سے جو بھی گناہ ہوئی ہے تو اپنے والد اور والدین کو راضی کر لے، اور جن کے والد اور والدین دنیا سے رخصت لے چکے ہیں نا تو ان کے قبر پر جا کر جو ہے نا ان کے حق میں دعائیں کرے اور گڑ گڑا کے اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو معاف فرما اور حشر کے میدان میں جو ہے ہمارے ماں باپ کو ہم سے راضی فرما دے۔ ماں باپ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ حضور غریب نواز کیا فرما رہے، دیکھیے کیا مطلب اہل سلوکوں کے قریب جو ہے 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے، اور جس میں سب سے اول جو ہے سب سے پہلا ماں باپ کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ جبکہ حدیث بھی فرما رہے حضور کہ ماں کو دیکھنا ایک حج کا ثواب ہے۔ ماں کی قدم بوسی کرنے میں جو ہے نا ہماری زندگی کے اعمالوں کے اندر 1000 سال کی عبادت لکھ دی جاتی ہے اور اللہ ہم کو جو ہے بخش دیتا ہے۔ دیکھیے ماں باپ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ماں باپ سے جو ہے گستاخی نہ کرے، ان کی عمر ہوتے چلی جا رہی ہے۔ جس طریقے سے بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو ماں کو اے کر کے بھی بلاتا ہے، رے کر کے بھی بلاتا ہے، ماں کو مارتا بھی ہے تو ماں اس کو معاف کرتی ہے۔ اب جس طریقے سے ماں کی باپ کی عمر ہوتے چلی جاتی ہے نا 40 کے بعد ان کی عقلیں کم ہوتے چلی جاتی ہے، وہ بچے کے طرح کرنے لگتے ہیں، تو اپنے ماں باپ سے چڑیے مت۔ جس طریقے سے ہم اپنی اولادوں سے محبت کرتے ہیں اسی طریقے سے اپنے والد اور والدین سے بھی محبت کرو، ان کا دل ہرگز نہ دکھاؤ، ان کے حق میں دعائیں کرو، ان کی عمر درازی کی دعا کرو اور ان کو راضی کر لو کہ حشر کے میدان میں ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ ہم ان کی امت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اور حضور کا خود قول ہے کہ میں نماز پڑھتا اور میری والدہ مجھ کو اگر پکارتی تو میں نماز چھوڑ کر چلا جاتا۔ تو ماں کا مرتبہ بہت بلند ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اور ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، تو ماں کا دل ہرگز نہ دکھاؤ۔ دوستو انشاءاللہ رب العزیز اس کے آنے والی ویڈیو کے اندر میں دوسری چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا، یعنی جو 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے، جس میں سے میں نے آپ کو یہ پہلا بتا دیا ہوں، اور دوسرا انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اور ماں باپ کی ہمیشہ خدمت کرو، ماں باپ کا بیٹا مت بنو، بیٹی مت بنو، فرما بردار بنو، ان کے حکم کو مانو۔ وہ اچھا برا تم کو گالی جو بھی دیتے ٹھیک ہے، آپ کو غصہ آ رہا ہے آپ گھر سے اٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جائیے اور اللہ کی رضا کے لیے ان کو آ کر دیکھیے، اللہ کی رضا کے لیے جو ہے نا ان کی قدم بوسی کیجیے اور جو ہے مقامی منزل پر فائز ہوجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔